رانا عظیم صاحب، میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا سب سے پہلے کہ یہ پیکا ایکٹ میں ہے کیا، کس طرح کی ترمیم ہوئی ہے، کیوں خدشات ہیں صحافیوں کو، کالا قانون کیوں کہا جا رہا ہے اسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جس بات سے ہماری آواز جو ہے وہ بنے ہیں۔ بات یہ ہے کہ پیکا ایکٹ کی پہلی بات یہ ہے کہ ضرورت بھی کیا تھی۔ پاکستان کے اندر سائبر کرائم موجود ہے، پاکستان کے اندر پریس کونسل موجود ہے، پاکستان کے اندر باقاعدہ عدالتیں موجود ہیں کہ اگر کسی نے کوئی غلط خبر دی ہے تو اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ اسی پیکا ایکٹ کو جب 2016 میں مسلم لیگ نون نے بلایا، اس کے بعد تحریک انصاف نے اپنے دور حکومت میں اسے کیا، تو ہم نے اسے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، جس سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کا عدم قرار دے دیا۔ اس کے بعد ایک عبوری سیٹ اپ آتا ہے، عبوری حکومت آتی ہے، اس حکومت میں دوبارہ اس کو آن کیا جاتا ہے، اور اب اس میں کچھ شکیں ڈالی گئی ہیں۔ آپ اس شک میں دیکھیں کہ اس میں کہا گیا نمبر ایک تو سورس آف انفارمیشن جو ہے وہ ہمیں بتانا پڑے گا۔ اس طرح بتا سکتے ہیں جی، وہ تو 1973 کا آئین دیکھ لیں، سپریم کورٹ سے ملنے والی رولنگز دیکھ لیں، اس میں ہم نہیں بتا سکتے۔ اس کے بعد آیا جی، اگر آپ کوئی ایسی خبر دیے گئے کہ جس خبر کا مطلب یہ ہو کہ جناب اسمبلی کی کارروائی سے وہ الفاظ حذف کر دیے گئے۔ اب ایک اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے، اس اجلاس میں ایک دوسرے کو گالی نکالتے ہیں، ایک دوسرے پر چیزیں پھینکتے ہیں، یہ سارا کچھ کرتا ہے، یہ اسمبلی اجلاس کا حصہ ہوتا ہے، لیکن اسپیکر اسے حذف کر دیتا ہے۔ لیکن ایک رپورٹر کے لیے، ایک ٹی وی چینل کے لیے، ایک سوشل میڈیا کے لیے وہ خبر ہوتی ہے۔ وہ کس طرح خبر کو ہم چھپا سکتے ہیں جی؟ کس طرح ہم اس کو اگر چلائیں گے تو پیکا ایکٹ میں آ سکتے ہیں؟ اگر تو ایک واقعہ نہیں ہوا اور ہم نے خبر دے دی ہے تو پھر اس میں ہمیں جرم قرار دینا چاہیے۔ اس کے بعد آپ آ جائیں جی، اگر آپ نے واٹس ایپ گروپ میں کسی کو کوئی کچھ بھیجا لکھ کر اور اس سے اس کی دل آزاری ہوئی ہے تو پھر بھی آپ پہ وہ کیس کر سکتا ہے۔ پھر جناب اگر ایک شخص کہتا ہے جناب فلاں کی خبر سے جناب مجھے ذہنی جو ہے کوفت ہوئی ہے، اب ہمیں نہیں پتا کہ اس کو ذہنی کوفت کس سے ہوگی، جس کے خلاف خبر چلے گی اسے یقیناً میں آئے گا۔ صحیح۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ان کے جتنے رولز بنائے گئے ہیں سارے، ہم فیک نیوز کے ہم بھی خلاف ہیں۔ ہم پہلے دن سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ فیک نیوز کے ہم حق میں نہیں ہیں، لیکن پہلے یہ تو بتا دیں کہ فیک نیوز کا تعین کون کرے گا؟ مطلب یہ پچھلے دنوں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک بڑی پریس کانفرنس کی تاجروں کے ساتھ، اس پریس کانفرنس میں کھل کے ساری باتیں کی انہوں نے۔ اس کے جواب میں ایم کیو ایم جو ہے وہ اگلے دن پریس کانفرنس کرتی ہے، وہ اپنے الزامات لگاتی ہے۔ اب مجھے بتائیں، دونوں اطراف سے ہونے والی گفتگو تو تمام ٹی وی چینل نے دکھائی نا جی، دونوں اطراف سے ایک دوسرے پہ الزام بازی کی گئی، سب کچھ ہوا۔ اب اس میں کیا، اس پہ ثابت کس نے کرنا ہے؟ ان دونوں فریقین نے، لیکن دکھانے والے کا اس میں کیا قصور ہے؟ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس پہ ہم ان سے کہتے ہیں کہ جی ہم سے بیٹھ کے طے کریں فیک نیوز کیا ہے۔ فیک نیوز آپ ہمیں بتا دیں کہ جناب یہ فیک نیوز ہے اور اس کا تعین فلاں شخص کرے گا، تو ہم بالکل اس پہ سٹینڈ لیں گے اور اس فیک نیوز کے خلاف ہم خود کھڑے ہوں گے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، ہم کبھی بھی کسی دور میں بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کے اندر اداروں کے ساتھ جان بوجھ کر کوئی ایسی خبر، ایسی جان بوجھ کر چیز چلائی جائے جس سے اداروں کو نقصان پہنچے، یہ بھی ہم برداشت نہیں کریں گے۔ ہم خود چاہتے ہیں پاکستان کے ادارے مضبوط ہوں، لیکن یہ یہاں پر یہ بات ہے ہی نہیں۔ یہاں پر تو صرف اور صرف ہمیں کچلنے کی سوشل میڈیا کے لوگوں کو، الیکٹرانک میڈیا کے لوگوں کو، پرنٹ میڈیا کے لوگوں کو، یہ سب کو کچلنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ یہ بات ہے جس پر ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اصلاح پہ احتجاج ہے، اور آج میری پٹیشن جو ہے وہ دائر ہو گئی ہے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی طرف سے، اور انشاءاللہ میں امید ہے کہ عدالتیں جو ہے اس پہ ہمیں انصاف ضرور دیں گی۔